سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن جیل کا معائنہ کرنے گئے تو وہاں ان کی نظر ایک کنواری لڑکی پر پڑی جو کئی سالوں سے قید کی سزا کاٹ رہی تھی، مگر حیران کن بات یہ تھی کہ اس کا پیٹ کسی حاملہ عورت کی طرح پھولا ہوا تھا۔ سلطان نے فوراً وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ یہ لڑکی 2 سال سے جیل میں بند ہے۔ سلطان یہ سن کر بہت حیران ہوئے۔ جب دائی کو بلا کر اس کا معائنہ کروایا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ 6 ماہ کی حاملہ ہے۔ سلطان نے اس لڑکی کو محل بلوایا اور پوچھا، یہ ظلم تمہارے ساتھ کس نے کیا؟ لڑکی روتے ہوئے بولی، مجھے کچھ معلوم نہیں، کیونکہ یہ سب میری بے ہوشی کے بعد ہوتا تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی اور بھی حیران رہ گئے کہ آخر ایسا درندہ کون ہے جو قید خانے میں یہ گھناؤنا جرم کرتا رہا اور کسی کو خبر تک نہ ہوئی۔ مجرم کو پکڑنے کے لیے سلطان نے ایک نہایت عجیب مگر زبردست چال چلی۔ انہوں نے جیل کے دروازے کے باہر 2 خطرناک کتے بندھوا دیے اور پھر دوستو، یہ ایک دنیا کا قانون ہے کہ چاہے جتنا ہی انصاف قائم کر لو، برائی کو کم تو کیا جا سکتا ہے مگر برائی کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی بات کی ایک جھلک ہمیں مصر کے اس دور میں نظر آتی ہے جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت تھی۔ اس وقت مصر کی حالت یہ تھی کہ ہر طرف انصاف کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ سکون سے اپنی زندگیاں گزار رہے تھے، کسی کو کسی سے ڈر نہیں تھا۔ اگر کوئی شخص اپنا مال راستے میں چھوڑ بھی دیتا تو اسے یقین ہوتا تھا کہ کوئی اسے ہاتھ نہیں لگائے گا۔ عورتیں بغیر خوف کے سفر کرتی تھیں اور غریب آدمی بھی خود کو محفوظ سمجھتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر اس کے ساتھ کسی نے بھی ظلم کیا تو خود سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کا ساتھ دیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے حکمران تھے جو صرف تخت پر بیٹھ کر فیصلے نہیں کرتے تھے بلکہ وہ خود بھی حالات کا جائزہ لیتے تھے۔ وہ اکثر اپنے خاص آدمیوں کو مختلف علاقوں میں بھیجتے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ کہیں کسی کے ساتھ ناانصافی تو نہیں ہو رہی، اور اگر انہیں ذرا سا بھی شک ہوتا تو وہ خود بھی نکل پڑتے اور حقیقت کا پتہ لگاتے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی سلطنت میں امن قائم تھا اور لوگ خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ مگر ایک دن ایسا آیا کہ اس عظیم حکمران کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی۔ وہ محل کے اندر چہل قدمی کر رہے تھے، ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ وہ بار بار ایک ہی بات سوچ رہے تھے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ انہوں نے اپنی پوری سلطنت کا جائزہ لیا، ہر طرف خبر بھجوائی، اپنے جاسوسوں سے معلومات لیں، مگر ہر جگہ سے یہی جواب آیا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، کہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ نہ کسی نے شکایت کی اور نہ ہی کسی ظلم کی خبر ملی۔ مگر اس کے باوجود سلطان کا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بار بار یہی سوچتے تھے کہ اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر یہ بے چینی کیوں ہے۔ انہیں اپنے دل کی کیفیت عجیب لگ رہی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب بھی ان کے دل میں ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ وہ اپنے آپ سے سوال کرتے کہ کہیں کیا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ان کی نظر نہیں پہنچی؟ کیا کوئی ایسا مظلوم ہے جس کی آواز ابھی تک ان تک نہ آئی ہو؟ وہ اپنے ہر فیصلے کو یاد کرتے، ہر اس موقع کو سوچتے جہاں انہوں نے انصاف کیا تھا، مگر پھر بھی ان کے دل کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے اور دل ہی دل میں دعا کرتے کہ اللہ انہیں سچ دکھا دے، کیونکہ وہ ایک ایسے حکمران تھے جو اپنی ذمہ داری کو بہت سنجیدگی سے لیتے تھے۔ ان کے لیے یہ برداشت کرنا مشکل تھا کہ ان کی سلطنت میں کہیں بھی ظلم ہوا ہو اور نہ انہیں اس کا علم ہو۔ یہی سوچ ان کے دل کو مزید بے چین کر رہی تھی، اور وہ مسلسل اسی فکر میں ڈوبے ہوئے تھے کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جو ان کی نظروں سے چھپی ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے ان کا دل بار بار انہیں کسی نامعلوم حقیقت کی طرف اشارہ دے رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے قافلے کے ساتھ تیزی سے شہر کے اس بڑے جیل خانے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ راستے بھر ان کی ذہن میں مختلف خیالات آ رہے تھے، مگر ان کا مقصد واضح تھا کہ اس بے چینی کی وجہ کو تلاش کرنا ہے۔
کچھ ہی دیر میں وہ جیل کے دروازے پر پہنچ گئے۔ جیسے سلطان کا قافلہ وہاں رکا تو جیل کا دروازہ کھلا اور جیلر جلدی جلدی باہر آیا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے جھک کر سلام کیا اور عرض کی، حضور آپ نے خود آنے کی کیوں زحمت کی؟ اگر کوئی حکم ہوتا تو میں خود حاضر ہو جاتا۔ سلطان نے اس کی بات سنی مگر ان کی نظر اس کے چہرے پر جمی رہی۔ وہ اس کی حالت کو دیکھ کر فوراً سمجھ گئے کہ کچھ نہ کچھ ضرور چھپا ہے۔ انہوں نے بغیر وقت ضائع کیے کہا کہ دروازہ کھولو، ہم اندر کا جائزہ لیں گے۔ جیلر نے فوراً حکم دیا اور دروازہ کھول دیا گیا۔ سلطان نے اپنے سپاہیوں اور قریبی ساتھی علی بن سفیان کے ساتھ اندر داخل ہو گئے۔ سب سے پہلے وہ مردوں کے حصے کی طرف گئے۔ وہاں انہوں نے ایک کمرہ دیکھا، قیدیوں سے بات کی، ان کے حالات پوچھے۔ انہوں نے دیکھا کہ قیدیوں کو کھانا بھی دیا جا رہا ہے، ان کی بنیادی ضرورت بھی پوری کی جا رہی ہے اور کوئی بھی قیدی شکایت نہیں کر رہا۔ سب کچھ بظاہر ٹھیک لگ رہا تھا۔ سلطان نے غور سے ہر چیز دیکھی مگر انہیں وہاں کوئی ایسی بات نظر نہ آئی جس سے ان کی بے چینی کی وجہ سامنے آتی۔ اس کے بعد سلطان خواتین کے حصے کی طرف بڑھنے لگے تو اچانک جیلر نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا کہ حضور آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں؟ وہاں بھی سب کچھ ٹھیک ہے، آپ اندر چل کر آرام کریں اور کچھ ٹھنڈا پی لیں۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی جو چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ سلطان نے اس کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں کہا کہ ہم یہاں آرام کرنے نہیں آئے، ہمیں وہ سب دیکھنا ہے جو اس جیل کے اندر ہے۔ یہ سن کر جیلر کے چہرے کا رنگ مزید بدل گیا مگر اب وہ کچھ کہنے کی ہمت نہ کر سکا اور انہیں آگے لے گیا۔ جیسے جیسے سلطان خواتین کے حصے کے قریب پہنچ رہے تھے جیلر کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ سلطان کے تجربے نے انہیں یہ یقین دلایا تھا کہ اصل بات یہیں کہیں چھپی ہوئی ہے۔ دروازہ کھولا گیا اور سلطان اندر داخل ہوئے۔ وہاں ایک لمبی راہداری تھی جس کے دونوں طرف کمرے تھے۔ ہر کمرے میں کئی عورتیں قید تھیں۔ سلطان آہستہ آہستہ ہر کمرے کے سامنے سے گزرتے، اندر جھانکتے اور حالات کا جائزہ لیتے۔ زیادہ تر عورتیں عام حالت میں تھیں، کچھ بیٹھی ہوئی ہوتیں، کچھ آپس میں بات کر رہی تھیں۔ سب کچھ بظاہر معمول کے مطابق لگ رہا تھا مگر اچانک سلطان کی نظر ایک کمرے پر جا کر رک گئی۔ ان کے قدم خود بخود تھم گئے۔ انہوں نے غور سے اندر دیکھا تو ایک کونے میں ایک عورت لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا انداز باقی سب سے مختلف تھا۔ وہ نہ کسی سے بات کر رہی تھی اور نہ ہی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی بلکہ جیسے وہ کسی بڑی گہری پریشانی میں ہو۔ سلطان نے اس پر مزید غور کیا تو انہیں ایک ایسی بات نظر آئی جس نے ان کے دل کو ہلا دیا۔ اس عورت کا پیٹ غیر معمولی طور پر ابھرا ہوا تھا جیسے وہ حاملہ ہو۔ یہ دیکھتے ہی سلطان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ ان کی آنکھوں میں حیرت اور غصہ دونوں ظاہر ہونے لگے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ ایک عام بات نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے فوراً جیلر کو بلایا اور اس عورت کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ یہاں کب سے قید ہے؟ جیلر نے گھبراہٹ میں جواب دیا کہ حضور اسے 2 سال ہو چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی سلطان کے دل میں شک یقین میں بدلنے لگا کیونکہ اب معاملہ واضح طور پر غیر معمولی تھا اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ضرور چھپا ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی جیلر کی زبان سے یہ سنا کہ وہ عورت 2 سال سے جیل میں قید ہے تو ان کے چہرے پر غصہ واضح نظر آنے لگا۔ انہوں نے فوراً سخت لہجے میں کہا کہ اگر یہ عورت 2 سال سے یہاں قید ہے تو پھر یہ حاملہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بات کسی بھی طرح معمولی نہیں ہو سکتی۔ جیلر گھبرا کر خاموش ہو گیا اور اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ سلطان نے فوراً حکم دیا کہ شاہی حکیم کو بلایا جائے۔ کچھ ہی دیر میں حکیم وہاں پہنچ گیا اور اس عورت کا معائنہ کیا۔ معائنہ کرنے کے بعد اس نے ادب سے عرض کیا کہ حضور یہ عورت 6 ماہ کی حاملہ ہے۔ یہ سن کر سلطان کے دل میں غصہ اور بھی بڑھ گیا کیونکہ اب بات بالکل واضح ہو چکی تھی کہ اس جیل کے اندر کوئی ایسا ظلم ہوا ہے جو ناقابل برداشت ہے۔ انہوں نے فوراً حکم دیا کہ سب لوگ اس کمرے سے باہر نکل جائیں۔ پھر سلطان خود اس عورت کے قریب گئے۔ وہ عورت خوف اور شرم کی وجہ سے کانپ رہی تھی اور اپنی نظریں اٹھا نہیں پا رہی تھی۔ سلطان نے نرمی سے کہا کہ ڈرو نہیں، سچ سچ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا۔ پہلے تو وہ خاموش رہی
مگر جب سلطان نے دوبارہ پوچھا تو اس نے دھیمی آواز میں کہنا شروع کیا کہ حضور مجھے خود بھی مکمل علم نہیں کہ یہ سب کیسے ہوا۔ یہ سن کر سلطان کو حیرت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم ماں بننے والی ہو اور تمہیں یہ بات بھی معلوم نہیں کہ یہ کس کا کام ہے؟ اس عورت نے کانپتی ہوئی آواز میں بتایا کہ آج سے تقریباً 6 ماہ پہلے کی بات ہے، میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے میرے منہ پر کوئی نشہ آور چیز رکھ دی ہو۔ میں کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے ہی بے ہوش ہو گئی۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو مجھے اپنے جسم اور کپڑوں کی حالت دیکھ کر احساس ہوا کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے، مگر میں خوف کی وجہ سے خاموش رہی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اگر میں کسی کو بتاؤں گی تو کوئی میری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ اس نے مزید بتایا کہ یہ واقعہ صرف ایک بار نہیں ہوا بلکہ کئی راتوں تک ایسا ہوتا رہا۔ ہر بار کوئی آتا اسے بے ہوش کرتا اور پھر ظلم کر کے چلا جاتا اور صبح اسے کچھ یاد نہ رہتا۔ اس عورت کی آواز میں درد صاف محسوس ہو رہا تھا، وہ ہر جملے کے ساتھ مزید کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ کچھ دنوں بعد اسے یقین ہو گیا کہ وہ حاملہ ہو چکی ہے، مگر اس نے پھر بھی کسی کو کچھ نہیں بتایا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اس پر ہی الزام لگا دیا جائے گا اور اس کی سزا مزید بڑھا دی جائے گی۔ یہ سب سن کر سلطان کا دل غصے سے بھر گیا، کیونکہ یہ صرف ایک عورت کے ساتھ ظلم نہیں تھا بلکہ ان کے پورے نظام پر ایک سوال تھا۔ انہوں نے فوراً حکم دیا کہ اس عورت کو جیل سے نکال کر محل میں لے جایا جائے تاکہ اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کی جا سکے۔ پھر وہ خود بھی واپس محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ محل پہنچ کر انہوں نے اس عورت سے دوبارہ تفصیل سے بات کی اور پوچھا کہ کیا اسے کوئی ایسی چیز یاد ہے جس سے مجرم تک پہنچا جا سکے۔ اس عورت نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا کہ حضور ایک بار ایسا ہوا کہ جب وہ شخص میرے قریب تھا تو تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ کھل گئی، اگرچہ میں پوری طرح ہوش میں نہیں تھی، مگر مجھے ایک چیز اچھی طرح یاد ہے۔ اس کے جسم سے ایک بہت خاص قسم کی خوشبو آ رہی تھی، ایسی خوشبو جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتی۔ یہ ایک مہنگی اور الگ قسم کی خوشبو تھی، اگر وہ خوشبو مجھے دوبارہ محسوس ہو جائے تو میں اسے پہچان سکتی ہوں۔ یہ سن کر سلطان نے فوراً ایک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے حکم دیا کہ جیل کے تمام ملازمین، سپاہی اور جیلر سب کو ایک جگہ جمع کیا جائے تاکہ اس راز کو کھولا جا سکے اور اس ظالم کو بے نقاب کیا جا سکے جس نے ایک بے بس عورت کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً حکم دیا کہ جیل کے تمام ملازمین، چوکیدار، سپاہی اور جیلر سب کو ایک قطار میں کھڑا کیا جائے۔ کچھ ہی دیر میں سب لوگ حاضر ہو گئے اور ایک ایک کر کے اس عورت کے قریب آنے لگے۔ وہ عورت ہر شخص کے قریب جا کر اس کی خوشبو محسوس کرتی، مگر اس کے چہرے پر مایوسی ظاہر ہوتی، کیونکہ اسے وہ خوشبو کسی میں بھی محسوس نہ ہوئی۔ آخر میں اس نے صاف کہا کہ ان میں سے کوئی بھی وہ شخص نہیں ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے اور گہری سوچ میں پڑ گئے، کیونکہ اب معاملہ مزید پیچیدہ ہو گیا تھا۔ اگر یہ جیل کے اندر موجود کوئی بھی شخص نہیں تو پھر وہ کون تھا جو اتنی سخت نگرانی کے باوجود اندر آتا رہا اور کسی کو خبر تک نہ ہوئی؟ سلطان نے فوراً جیلر سے سوال کیا کہ پچھلے 6 ماہ کے دوران کیا کوئی ایسا سپاہی یا ملازم جو چھٹی پر گیا ہو یا بیمار ہو یا ڈیوٹی پر نہ آیا ہو؟ جیلر نے سوچ کر جواب دیا کہ حضور ایک سپاہی تھا جو سب میں سے سینئر تھا اور وہ پچھلے 2 ماہ سے شدید بیمار ہے اور اپنے گھر پر ہے۔ یہ سنتے ہی سلطان کو شک ہوا اور انہوں نے فوراً حکم دیا کہ اسی وقت اس کے گھر چلتے ہیں۔ سلطان اس عورت کو ساتھ لے کر اس سپاہی کے گھر پہنچے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ وہ واقعی سخت بیمار ہے اور بستر پر پڑا ہوا ہے۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور وہ بہت کمزور دکھائی دے رہا تھا۔ سلطان کمرے میں داخل ہوئے اور اس عورت کو بھی ساتھ لے گئے۔ انہوں نے اس عورت سے کہا کہ اس کے قریب جا کر دیکھو۔ جیسی وہ اس عورت قریب اس کے گئی تو اچانک اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ گھبرا کر بولی، حضور یہی وہ خوشبو ہے، میں اسے پہچان گئی ہوں، یہی وہ شخص ہے۔ یہ سنتے ہی کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ سلطان نے غصے سے اس سپاہی کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم نے ایک بے بس عورت کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا؟ تمہیں اللہ کا خوف نہیں آیا؟ اس وقت اس کے پاس بیٹھی اس کی بوڑھی ماں رونے لگی اور کہنے لگی، حضور
اسے معاف کر دیں۔ اس نے بہت بڑا گناہ کیا مگر اب یہ اپنے کیے پر بہت پچھتا رہا ہے۔ اس نے اللہ سے توبہ کی ہے اور اسی خوف اور ندامت کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ وہ مسلسل 2 ماہ سے بستر پر پڑا اللہ سے معافی مانگ رہا ہے۔ سپاہی نے بھی کمزور آواز میں اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور کہا کہ وہ اپنی خواہشات پر قابو نہ رکھ سکا اور اس نے یہ ظلم کر دیا۔ مگر جب اسے احساس ہوا کہ اس عورت کی زندگی تباہ ہو سکتی ہے تو وہ شدید خوف اور پچھتاوے میں مبتلا ہو گیا۔ یہ سب سن کر سلطان نے سخت مگر انصاف پر مبنی فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ عورت اسے معاف کر دے تو میں بھی اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ یہ اس عورت سے نکاح کرے تاکہ اس کی زندگی برباد نہ ہو۔ پہلے تو وہ سپاہی خاموش رہا مگر پھر وہ روتا ہوا اس عورت کے قدموں میں گر گیا اور اس سے معافی مانگنے لگا۔ اس عورت نے کچھ لمحے سوچا اور پھر اسے معاف کر دیا۔ اس کے بعد سلطان نے وہیں ان دونوں کا نکاح کروا دیا اور حکم دیا کہ شاہی حکیم اس سپاہی کا علاج کریں۔ چاند ہی دنوں میں وہ سپاہی صحتیاب ہو گیا اور پھر دونوں ایک ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ اسی طرح ایک بڑا ظلم بے نقاب ہوا اور انصاف کے ساتھ اس کا حل بھی نکالا گیا۔